दाखिला वाजिला अता फरमा, मकरूज को उसके कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे वाला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताज़ीम फरमा। जो सफ़र में है परवरदिगार उनके सफ़र को बखैर आफियत अंजाम तक पहुँचा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुरूद व मुहम्मद व भेजिए मोहम्मद वाले दिगर सलावत आवाज़े बुलंद सलावत दरे जन्नत से भी हुक्म इमाम चलता है। दरे जन्नत के भी हुक्म इमाम चलता है। उन्हीं के फैज़ से सारा निज़ाम चलता है। दरे जन्नत पे भी हुक्म इमाम चलता है। उन्हीं के फैज़ से सारा निज़ाम चलता है। वो लिख के देंगे तो जन्नत में दाखिला होगा। वो लिख के देंगे तो जन्नत में दाखिला होगा। वहाँ भी उनकी सिफारिश से काम चलता है। और शुक्र है हासिल शहादत हो गई। या अली कहने की आदत हो गई। अल्लाह अल्लाह ज़रबे मौला अली अब करे खुदे इबादत हो गई। मौलाना ज़ुल्फ़िकार हुसैन नकवी साहब क़िबला की अहली और बेटी अलीम है। दुआ कीजिए कि बीमार करबला के सबके उन्हें शिफाए कामना। अब मैं इस्तेमाल गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम प्रोफेसर मौलाना ज़ुल्फ़िकार हुसैन नकवी साहब क़िबला से कि वो अपने मौजू मोहब्बत अहले बैत और फ़लसफ़ाए मौत व हयात पर मौमीन से खिताब करना। दुरूद भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। मजलिस का सजा दरबार ठीक है। मजलिस का सजा दरबार ठीक है। मस्तों मवालियों का मयार ठीक है। मस्तों मवालियों का मयार ठीक है। अली का नाम सुन के जो हंसकर जवाब दे। अली का नाम सुनकर जो हंसकर जवाब दे समझो कि उसकी माँ का किरदार ठीक है। हुसैन तेरा काफिला हर एक तेरे आ गया। हुसैन तेरा काफिला हर एक तेरे आ गया। जहाँ काफिला न पहुँचा वहाँ गुबार गया। हुसैन तेरा काफिला हर एक तेरे आ गया। जहाँ काफिला न पहुँचा वहाँ गुबार गया। अगर ये कहते हो जंग थी दो शहजादों की, कलम में दम है तो दिखो हुसैन हार गया। रोज़े हश्र का अलम एक निशान होगा। रोज़े हश्र का अलम एक निशान होगा। जो इसके साए तले होगा वो खुशकिस्मत जवां होगा। मिला ना साया तो कर तुझको गर्मी मार डालेगी। मिला ना साया तो कर तुझको गर्मी मार डालेगी। अलम से तू तो मुनकिर है, बता तू कहाँ जाएगा। नारे हैदरी मोहम्मद
الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذي العز الشامخ المميت ذي الجلال الباسط العظيم ذي الملك الفاخر القديم مالك الأملاك مفلك الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس لا يذكره صراط المستقيم لا يضره إلحاد المليحين العاشر للصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي عربي هاشمي قرشي مكي مدني التحي مطلب أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق لأنه معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ مبارکہ 28ویں آیت مبارکہ اللہ کا ارشاد ہوا کیف تکفرون باللہ امواتا کیف تکفرون باللہ کہ اے لوگو تم اللہ کا
کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم پہلے اموات تھے، بے جان تھے. فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زیور وجود عطا کیا. ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے. جو شخص جو متنفس کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو جو اس کائنات میں آیا ہے، اسے اس فانی دنیا سے یقیناً جانا ہے. اور رسول شاہ فرماتے ہیں من مات قامت قیامت ہو، کہ جس کا انتقال ہو گیا، جو مر گیا، اس کی قیامت کا آغاز ہو گیا. موت آغاز قیامت کا نام ہے. اور اس کے بعد قبر کا مرحلہ، برزخ کی کیفیتیں، پھر حشر کا میدان، جہاں میزان بھی ہے، نام اعمال بھی ہے. سورہ الحاقہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کتابہ بِیَمِینِہ، کہ حشر کے میدان میں جسے اس کی کتاب، اس کا نوشتہ، اس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اوتیا دیے جائیں گے، بے یمین ہی دائیں ہاتھ میں. فیقول، تو وہ کہے گا قریب اپنے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں سے، وہ کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھو. وہ خوش ہوگا اور خوش ہو کر کہے گا لو میری کتاب پڑھو، میرا نوشتہ پڑھو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ بِشِمَالِهِ، لیکن جسے اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ حسرت اور یاد سے حشر کے میدان میں اس منزل پر کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیا، کاش مجھے میرا یہ نوشتہ، میری یہ کتاب، میرے یہ نام اعمال نہ دیے جاتے. ولم ادری حسابیا، اور کاش میرا حساب کتاب نہ ہوتا، اور موت ہی تنہا میرے فیصلے کے لیے کافی ہوتی، اس کے بعد کچھ نہ ہوتا.
جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ خوش ہوگا، بائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوگا وہ حسرت اور یاس میں مبتلا ہوگا، پریشانی کی کیفیتوں میں ہوگا۔ اور اسی بات کو 56واں سورہ قرآن مجید کا سورۃ الواقعہ اللہ نے اسی بات کو اس میں بیان کیا کہ ارشاد ہوا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اللہ نے فرمایا کہ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے یہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے یہ کتنے برے نصیب والے ہیں۔ دو گروہوں کا، دو طبقوں کا اس منزل پر اللہ نے ذکر کیا، ایک اصحاب المیمنہ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال، دوسرے اصحاب المشأمہ جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال۔ اور پھر سورہ واقعہ کی آیت آگے بڑھی والسابقون السابقون اولئک المقربون، ان دو طبقوں کے علاوہ ایک تیسرا طبقہ ہوگا جسے قدرت نے کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ یہ سابقون ہیں۔ منزل فکر یہ ہے کہ سورہ الحاقہ کی آیت میں بھی اور سورہ واقعہ کی آیت میں بھی دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک اصحاب المیمنہ جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال، ایک اصحاب المشأمہ جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال۔ لیکن یہاں سورہ الحاقہ کی آیت میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے جب نام اعمال دینے کا تذکرہ کیا حشر کے میدان میں تو صیغہ جو استعمال کیا سورہ الحاقہ میں وہ مجہول کا صیغہ استعمال کیا، یعنی معروف کا صیغہ استعمال نہیں کیا، مجہول کا صیغہ استعمال کیا۔ کیا ارشاد ہوا فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ، وہ لوگ جنہیں نام اعمال دیا جائے گا ان کے دائیں ہاتھ میں، یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ نام اعمال لیں گے اپنے دائیں ہاتھ سے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ لوگ نام اعمال لیں گے اپنے بائیں ہاتھ سے، فرمایا اوتیا، انہیں دیا جائے گا، وہ لیں گے نہیں، دیا جائے گا۔ یعنی حشر کے میدان میں رسول فرماتے ہیں کہ یاد سب کو ہوگا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال آیا وہ جنت میں جائے گا، یاد سب کو ہوگا کہ جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال آیا وہ جہنم میں جائے گا۔ رسول فرماتے ہیں کہ جب نام اعمال کسی کی طرف بڑھنے لگیں گے تو وہ کوشش کرے گا کہ بائیں کے بجائے دائیں ہاتھ سے نام اعمال لے، اس لیے کہ اسے یاد ہوگا۔ لیکن رسول فرماتے ہیں کہ اسے یہ خیال نہیں رہے گا کہ یہ ہاتھ، یہ میرے اعضا جو دنیا میں میرے اختیار میں تھے اب اللہ کے اختیار میں ہیں۔
کے اختیار میں نہیں، اب ان ہاتھوں کی، ان اعضا کی نسبت اس کی طرف نہیں۔ دنیا میں کہتا تھا میرے ہاتھ، دنیا میں کہتا تھا میرے اعضا، لیکن جب وہاں پہنچے گا ہاتھ ہوں گے، نسبت اس سے نہیں ہوگی، نسبت اللہ سے ہوگی، ہاتھ اس کے ہوں گے، وہ نہیں کر سکے گا جو وہ چاہے گا، وہ ہاتھ وہ کریں گے جو وہ چاہے گا۔ ہاتھ اس کے ہوں گے، لیکن یہ ہاتھ نسبت رکھیں گے اللہ کی طرف۔ اب اللہ جو چاہے گا ان ہاتھوں سے کرے گا، چاہے نام اعمال دائیں میں جائے، چاہے بائیں ہاتھ میں جائے، یعنی ہمارے اعضا کو، ہمارے ہاتھوں کو دنیا میں ہم سے نسبت ہے، جو ہم چاہیں ان سے کریں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جس کے توجہ، جس کے اعضا کو نسبت ہوتی ہے، اسی کے حکم کے مطابق وہ اعضا کام کرتے ہیں۔ جس کے اعضا کو نسبت ہوتی ہے، اسی کے حکم کے مطابق اس کے اعضا کام کرتے ہیں۔ ہم سے اعضا کو دنیا میں نسبت ہے، ہمارے کہنے کے مطابق اعضا کام کریں گے۔ جس کے اعضا کو نسبت ہوتی ہے، اس کے حکم کے مطابق اعضا کام کرتے ہیں۔ تو یہی تو فرق ہے ہم میں اور محمد و آل محمد میں۔ ہمارے اعضا ان کا چہرہ ان کا نہیں، اللہ کا چہرہ۔ ہم میں اور محمد و آل محمد علیہ السلام میں یہ فرق ہے کہ دنیا میں ہمارے آقا کو ہم سے نسبت، ہم جو چاہیں ان سے کریں۔ ہمیں اللہ نے اختیار دیا، اختیار کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہو ان سے عمل کرو۔ تو ہم سے نسبت ہمارے آقا کو جو چاہیں اختیار اللہ نے دیا اس سے عمل کر دو، لیکن ان کے آقا کو ان سے نسبت نہیں۔ ان کے آقا کو دنیا میں بھی اللہ سے نسبت، وہ آنکھیں ان کی نہیں عین اللہ ہے، وہ چہرہ ان کا نہیں وجہ اللہ ہے، وہ ہاتھ ان کے نہیں ید اللہ ہے، وہ قدم ان کے نہیں رجل اللہ ہے، وہ خود وہ نہیں نفس اللہ ہے، خواہش ان کی نہیں وہ مشیت اللہ ہے۔ تو جب ان کا عضو کوئی ان کا ہے ہی نہیں، جب ان کے جسم کے اعضا ان کے ہے ہی نہیں، تو معلوم ہوا وہ کر ہی نہیں سکتے جو وہ چاہیں گے، وہ کریں گے جو وہ چاہے گا۔ اسی لیے سورہ سحر میں اللہ نے، اسی لیے سورہ الاسراء میں اللہ نے ارشاد فرمایا آل محمد سے خطاب کر کے، ماں تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے آل محمد تم کچھ کرتے ہی نہیں دنیا میں مگر وہ کرتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔
آل محمد تم دنیا میں وہ کرتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، تو یا اللہ یہ دنیا میں وہ کرتے ہیں جو تو چاہتا ہے، تو ان کو انعام کیسے دے گا؟ تو سورہ انبیاء 21واں سورہ 103 آیت اللہ نے آل محمد کے لیے حشر کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لہم فی مشتہت انفسہم، اے آل محمد تم دنیا میں وہ کرتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، اللہ آخرت میں وہ کرے گا جو تم چاہو گا۔ ایک طبقہ ہے اصحاب المیمنہ، جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا۔ دوسرا طبقہ ہے اصحاب المشأمہ، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا۔ تو ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ جنت میں جائیں گے اصحاب المیمنہ، جہنم میں جائیں گے اصحاب المشأمہ۔ یا اللہ یہ تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ جنت میں جانے والے جنت میں چلے گئے، جہنم میں جانے والے اصحاب المشأمہ۔ تو یا اللہ یہ تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ ارشاد ہوا والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ رسول نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جب ساتھیوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سابقون السابقون کون ہے، یہ اولئک المقربون کون ہے، تو رسول نے علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا یا علی انت السابقون الاولون، یا علی انت قائد الغر المعطلین، اے علی تو آخرت میں ان مومنوں کا ایمان اور قائد ہوگا جن کے پیشانی سے نور ایمان نکل رہا ہوگا۔ یا علی، حدیث مکمل نہیں ہوئی رسول کی، ایک جملہ اس منزل پر ہم اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، تاکہ ممبر سے ہمارے عقیدے کا اظہار ہو جائے۔ رسول نے علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا یا علی انت قائد الغر المعطلین، اے علی تو آخرت میں ان کا قائد ہوگا جن کے چہرے نور ایمان سے روشن ہوں گے۔ تو روشن چہرے والوں کا اے علی آخرت میں امام اور قائد ہوگا۔ اور پھر حدیث رسول نے مکمل کی، اے علی تو آخرت میں مومنین کا قائد ہوگا۔ یا علی انا قائد ہوگا، تو مومنین کا قائد ہوگا، اور اے علی تیرا قائد یہ رسول ہوگا۔ دائیں ہاتھ میں نام اعمال، اچھا لفظ ہے تمام مقامات پر اعمال، عمل کی جمع، فعل کی جمع افعال نہیں، اعمال اور افعال میں فرق ہے، عمل اور فعل میں فرق ہے۔ عمل وہ ہوتا ہے جو عقل، ارادے اور اختیار سے بجا لایا جائے۔ عقل، ارادے اور اختیار سے بجا لایا جائے۔ اگر عقل نہ ہو اور کوئی کام کیا جائے تو عمل نہیں۔ جانور کا کام عمل نہیں، فعل ہے۔
اس لیے کہ عقل نہیں، اگر ارادہ نہ ہو اور کوئی کام کیا جائے تو عمل نہیں، فعل ہے۔ سوتے میں خواب میں کچھ کیا جائے، ارادہ نہیں تو عمل نہیں، فعل ہے۔ اگر ارادے سے کام نہ کیا جائے، عقل سے کام نہ کیا جائے، اختیار سے کام نہ کیا جائے تو یہ ہے فعل۔ اور اگر عقل سے کام کیا جائے، ارادے کو مضبوط رکھا جائے، اختیار کو مضبوط رکھا جائے تو یہ ہے عمل۔ اور جزا اور سزا ہے عمل پر، فعل پر نہیں۔ جزا اور سزا عمل پر اللہ نے قرار دی ہے۔ جانوروں کے لیے جزا اور سزا نہیں ہے، بلکہ جزا اور سزا ہے عمل پر، جہاں عقل ہو، ارادہ ہو، اختیار ہو۔ اگر کوئی بالغ ہونے سے پہلے ہی مجنون ہو جائے، دیوانہ ہو جائے تو مکلف شرعی نہیں رہتا، چونکہ عقل نہیں، اس لیے اس کے لیے جزا و سزا نہیں۔ اگر کوئی جانور ہو اور وہ جانور کوئی کام کرے، اس کے لیے جزا و سزا نہیں، چاہے وہ کسی کا حق ہی کیوں نہ کھا لے۔ اس کے سامنے جو کچھ بھی ہو موجود، اب جانور کو تو نہیں پتا یہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے۔ بچوں کے کھاتے کو تو سزا اور جزا دیکھیے، روح کی ایک صفت ہے عقل۔ عقل اور اختیار سے جو کام کر دو وہ کہلاتا ہے عمل۔ اچھا، روح کے 5 نائبین ہیں، توجہ، 5 نائبین ہیں جن کا نام ہے حواس خمسہ۔ یہ 5 آنکھیں، ناک، کان، زبان، ہاتھ یعنی جسم کے اعضاء حرکت کرنے والے، یعنی لمس، چھونا۔ اچھا، جذبہ ذکر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ آنکھیں ہماری دیکھتی نہیں ہیں، دیکھتی ہے روح۔ یہ ہمارے کان نہیں سنتے ہیں، سنتی ہے روح۔ یہ ہمارے ہاتھ نہیں حرکت کرتے، یہ چھوٹے نہیں، محسوس کرتے ہیں، کرتی ہے لمس کو روح۔ یہ کس کے 5 جانشین ہیں؟ روح کے۔ اگر آنکھوں میں نقص ہو تو روح دیکھتی کون ہے؟ روح۔ آنکھیں نہیں دیکھتی، دیکھتی ہے روح۔ اگر آنکھوں میں نقص ہو تو روح نہیں دیکھے گی۔ اگر کانوں میں عیب ہو تو روح نہیں سنے گی۔ زبان میں نقص ہو روح نہیں چکھے گی۔ یعنی یہ 5 جو نائبین ہیں روح کے، یوں لفظ بدل کر کہہ دوں، یہ 5 جو وسیلے ہیں، یہ 5 جو وسیلے ہیں روح کے، اگر ان وسیلوں میں کوئی عیب ہو تو روح کچھ نہیں دے گی۔ ان وسیلوں میں عیب ہو تو روح کچھ نہیں دے گی۔ یعنی ضروری ہے کہ اگر روح سے کچھ لینا چاہتے ہو تو ان وسیلوں کو بے عیب رکھو۔ تو اگر اللہ کے وسیلوں میں عیب ہوگا تو اللہ کیا دے گا؟
میں کوئی عیب نہیں تھا، کسی میں کوئی نقص نہیں تھا، کسی میں کوئی خرابی نہیں تھی، بلکہ اللہ نے بتایا کہ یہ اتنے بے عیب ہیں، یہ اتنے بے عیب ہیں کہ دیکھو انہیں پہچانو مجھے، اتنے بے عیب ہیں کہ دیکھو انہیں پہچانو مجھے۔ عمل وہ کہ جس میں عقل، ارادہ اور اختیار، اور فعل وہ کہ جس کے لیے جزا نہیں، سزا نہیں۔ عمل کے لیے جزا بھی ہے، سزا بھی ہے۔ تو انسان کو اللہ نے عمل کرنے بھیجا، اختیار دے کر بھیجا، عقل دے کر بھیجا، جزا اور سزا کے لیے بھیجا، لیکن اللہ نے انسان کو جو اختیار کیا، انسان کو اختیار کل نہیں دے دیا، انسان کو اختیار کل نہیں دے دیا، انسان کو اللہ نے مختار بنایا۔ توجہ سنو بس، اللہ نے انسان کو مختار بنایا، صاحب اختیار بنایا، انسان کو مختار بنایا، لیکن مکمل اور کامل مختار نہیں بنایا۔ اگر انسان مکمل مختار ہو جاتا، اگر انسان مکمل مختار ہو جاتا تو خدا مجبور ہو جاتا۔ جی مولانا ٹھیک ہے، انسان مکمل مختار نہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا انسان کے اختیار کے بارے میں، تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، نقطۃ بین نقطتین، انسان کا اختیار اور انسان کے جبر پر گفتگو کرتے ہوئے ہمارے تیسرے امام نے ارشاد فرمایا، نقطۃ بین نقطتین، کہ انسان اختیار میں ایسا ہے جیسے دو نقطوں کے درمیان ایک نقطہ ہوتا ہے، جیسے دو نقطوں کے درمیان ایک نقطہ ہوتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، میری ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ امام نے اس کا ترجمہ کروایا۔ امام فرماتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے، توجہ، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جسے عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اسی لیے ہمارے آخری امام تھے جب مامون نے کہا، ہمارے آخری امام تھے مامون نے کہا، میں آپ کو ولی عہد کا عہدہ دے رہا ہوں۔ امام نے انکار کیا، مامون انکار کرتا رہا، امام انکار کرتے رہے۔ مامون نے ایک مرتبہ جب مسلسل ہمارے امام نے انکار کیا تو مامون نے جملہ کہا، توجہ، مامون کہتا ہے میں آپ کو عزت دینا چاہتا ہوں اور آپ عزت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس لفظ عزت کا سننا تھا۔ مولا کو جلال آ گیا، امام کو جلال آ گیا، اور جلال میں آ کر امام ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ اے مامون، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تو چھین کہاں سکتا ہے، اور جو تو ہمیں دینا چاہتا ہے ہم اس کے طرف کر رہے ہیں۔
کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. جسے کوئی ذلیل، جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اگر اہل بیت سے کوئی دنیاوی دولت چھن جائے، اگر اہل بیت سے صدق چھن جائے تو یہ ذلیل نہیں ہو جاتے. اگر انہیں حکومت مل جائے تو یہ صاحب عزت نہیں ہو جاتے. اگر انہیں اقتدار مل جائے تو یہ صاحب عزت نہیں ہو جاتے. اسی لیے جب علی کو ظاہری اقتدار ملا تو علی نے منبر پر اس مقام پر تشریف فرما ہو کر جہاں رسول تشریف فرما ہوا کرتے تھے یہ جملہ ادا کیا، الحمد للہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. اللہ کا شکر ہے اس کے احسان پر کہ آج حق اس مقام پر آ گیا جس مقام پر حق کو ہونا چاہیے تھا. کسی شخص نے مولا سے اس منزل پر کہا آپ اس مقام پر تشریف فرما ہو گئے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، آپ نے اس مقام کا احترام نہیں کیا. تو جلالت کے لہجے میں ارشاد فرمایا تو لکڑی کے اس منبر کی بات کرتا ہے، میرے قدم تم موڑے نبوت ہے. مولا نے فرمایا انسان کا اتنا اختیار ہے کہ دو نقطوں کے درمیان ایک نقطہ ہے جس پر انسان کو اختیار ہے. اور رسول نے اور مولا علی سے بھی دونوں سے یہ روایت موجود ہے کہ نسبت دونوں سے کہ جب کسی نے کہا مولا کتنا اختیار ہے ہمیں دنیا میں، تو کہا اپنا ایک پیر اوپر اٹھا. دوسرے پیر اوپر اٹھایا تو پھر مولا نے کہا اس کو اوپر ہی رہنے تھے اور دوسرا بھی اوپر اٹھا دے. کہنے لگا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں دونوں پیر تو میں نہیں اٹھا سکتا. تو کہا رسول نے اور مولا علی نے اتنا تجھے اختیار ہے، اتنا اختیار نہیں ہے. تو بات کیا سمجھ میں آئی اس منزل پر؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ انسان وہ ہوتا ہے جو ایک وقت میں ایک پیر اٹھانے کا اختیار رکھتا ہو، اور امام وہ ہوتا ہے جو خیبر میں ایک وقت میں دونوں پیر اٹھائے ہوتا ہے. یعنی اگر انسان کو اللہ کل اختیار دے دیتا، آزاد بنا دیتا، مکمل آزاد کر دیتا تو نعوذ باللہ خدا مجبور ہو جاتا. نقطۃ بین نقطتین، انسان کو اتنا اختیار دیا. اے نمرود تجھے اختیار ہے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دے. کتنا اختیار؟ اے نمرود تجھے اختیار ہے ابراہیم کو آگ میں ڈال دے، لیکن تجھے یہ اختیار نہیں کہ ابراہیم کو جلا دے. اے فرعون تجھے اتنا اختیار ہے کہ 70,000 بچے قتل کرا دے، تجھے یہ اختیار نہیں کہ موسیٰ کو پیدا ہونے سے روک دے. اے لوگوں تمہیں یہ اختیار ہے کہ کعبے کے گرد 360 بت رکھ دو، لیکن تمہیں یہ اختیار نہیں کہ کعبے میں بت شکن کے ظہور کو روک دو.
تمہیں اتنا اختیار ہے، تمہیں اتنا اختیار ہے کہ جتنے چاہو ظلم کرو، لیکن یہ اختیار نہیں کہ بارے میں امام کے ظہور کو روک دو۔ یہ اختیار نہیں تمہیں۔ الم تر کیف سورہ ابراہیم 14واں سورہ۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کی طرح قرار دیا؟ اللہ نے یہ ایک ایسا سورہ ابراہیم، اللہ نے یہ ایک ایسا شجر قرار دیا، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخیں آسمان پر ہیں، تؤتی اکلها کل حین، ہر موسم میں یہ پھل دیتا ہے۔ ہے کوئی ایسا درخت دنیا بتا سکے کہ جس کی جڑ زمین میں ہو، شاخیں آسمان میں ہو اور ہر موسم میں پھل دے؟ بھائی کچھ تفسیر کر کے بتائے کہ کون ہے جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخیں آسمان میں ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے؟ اللہ نے جوف کعبہ میں، اللہ نے جوف کعبہ میں ولایت علی کا ظہور کیا۔ کعبے کی زمین سے علی کا ظہور اللہ نے کیا، مولا علی نے ظہور فرمایا کعبے کے جوف سے، کعبے کی زمین سے۔ اور امام کے لیے یہ، بعد میں امام کے لیے یہ کہ وہ چھت پر سے کعبے کے ظہور کریں گے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، بیج بویا تھا ولایت کا، اللہ نے زمین پر ولایت کی شاخ نکلی کعبے کی چھت پر۔ تؤتی اکلها کل حین، ہر موسم میں یہ پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ تو عمل اور پیڑ، عمل وہ جس کے لیے جزا ہے، جس کے لیے سزا ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ جبر، یہودیوں کا عقیدہ جبر اسلام میں داخل کیا گیا۔ توجہ، کیوں؟ اس لیے داخل کیا گیا کہ جبر کا عقیدہ جبریہ جب اسلام میں آ جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی اچھا کام کرے گا، اب عقیدہ جبریہ ان کا کہنا کیا ہے؟ کسی نے کوئی اچھا کام کیا، کہہ لے کہ ہاں اللہ کی یہ مرضی تھی۔ کسی نے کوئی برا کام کیا، کہہ لے ہاں اس کی تقدیر میں یہی تھا۔ تو یہ عقیدہ جبریہ اسلام میں داخل کیا گیا۔ یہ کیوں داخل کیا گیا؟ بغیر کسی سبب کے داخل نہیں کیا گیا، بغیر کسی وجہ کے داخل نہیں کیا گیا کہ کسی نے کوئی اچھا کام کیا، اللہ کی مرضی تھی، غلط کام کیا، قضا و قدر میں یہی تھا۔ علامہ شبلی نے لکھ دیا، وہ لکھتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر خیبر کو فتح کرنے کے لیے، جملہ یاد آیا مجھے، خیبر کو فتح کرنے کے لیے سب نے کوششیں کی۔ علامہ شبلی کے دل میں خیبر کو فتح کرنے کے لیے سب نے کوششیں کی اور ہر طرح کوششیں کی،
لیکن چونکہ قضاء و قدر میں خیبر کی فتح علی کے لیے لکھی تھی، اس لیے تقدیر نے علی کو فاتح کر دیا. قضاء و قدر نے علی کو فاتح کر دیا. کوششیں سب نے کی، علی کو فاتح کیا قضاء و قدر نے. تو اس منزل پر یہ بات کہہ دوں اور گفتگو نتیجے کی طرف کہ اللہ نے قرآن میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ علی کی تقدیر ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ علی کی تقدیر ہے. کأنہم بنیان مرصوص. یہ علی کی تقدیر ہے. ذو المحراب والمنبر ہونا یہ علی کی تقدیر ہے. انا مدینۃ العلم وعلی ربها یہ علی کی تقدیر ہے. اقصاکم علی یہ علی کی تقدیر ہے. خیبر کو فتح کرنا یہ علی کی تقدیر ہے. احد میں رسول کے ساتھ ثابت قدم رہنا یہ علی کی تقدیر ہے. یہ اللہ نے کیا کیا کہ تنہا قضاء و قدر میں علی کے مقدر کا خیال رکھا. یہ اور دوسروں کے مقدر کیوں ڈھونڈے ہوئے ہیں؟ یہ جو عقیدہ جبر کو لایا گیا عزیزان محترم، اس کی بنیاد یہ ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ حسین شہید ہوئے. یہ اللہ کی رضا تھی. سبب یہ ہے کہ کہا یہ کہ حسین شہید ہو گئے، یہ اللہ کی رضا تھی. یزید نے قتل کیا، یہ اس کی تقدیر میں تھا. یعنی صرف ان بنیادوں کو استوار کرنے کے لیے عقیدہ جبر کو دین اسلام میں داخل کیا گیا. عقیدہ جبر کو دین اسلام میں داخل کیا گیا. حالانکہ عمل میں اختیار ہے، جبر نہیں. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اختیار تھا ان کو چاہے جہنم میں رہے، چاہے حسین کے ساتھ آ کر جنت میں داخل ہو جائے. تھا اختیار. مودے کے قریب مولا کو جب قافلہ حسین علیہ السلام لے کر جا رہے تھے تو غر اور اس کے لشکر نے گھیرا. اور امام حسین کے گھوڑے کی لگام میں غر نے ہاتھ ڈالا. تو امام حسین نے جھولا کہا، اے غر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی ہے. تو یہ جملہ تھا نا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اور یہ کلام امام ہے. شام غریبہ میں غر کی ماں اپنے بیٹے کے ماتم میں بیٹھے، لیکن غر نے جواب میں جملہ کہا. غر جواب میں جملہ کہتا ہے، مولا آپ نے میری ماں کا نام لیا ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو میں پلٹ کر اس کی ماں کا نام لیتا.
پلٹ کر اس کی ماں کا نام لیتا، لیکن مولا میں تو آپ کی ماں کا نام وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا۔ گھڑ کا لشکر پیاسا تھا، سوار پیاسے تھے، گھوڑے پیاسے تھے۔ اگر رحمت للعالمین کے فرزند حسین چاہتے تو پانی نہ دیتے، لیکن یہ اس خاندان کا تر امتیاز تھا۔ انہوں نے کہا میرا لشکر پیاسا ہے، میرے گھوڑے پیاسے ہیں۔ حسین نے کہا عباس، علی اکبر، مشکوں کے منہ کھول دو، سب کو پانی پلاؤ، حتیٰ کہ گھوڑوں کو سیراب کرو۔ اور میرے مولا حسین ہر ایک کے پاس جا جا کر پوچھتے تھے تم نے سیراب ہو کر پانی پی لیا؟ تم نے سیراب ہو کر پانی پی لیا؟ اور جب گھوڑوں کو پانی پلانے لگے تو مولا حسین نے کہا بیٹا علی اکبر، جب تک یہ 3 مرتبہ پانی سے منہ نہ ہٹائیں اس وقت تک انہیں سیراب کرتے رہنا۔ حسین کو گھیر کر کربلا تک لے آیا، لیکن جب 7 محرم کو امام حسین کے بچوں پر پانی بند ہوا تو گھر کو حسین کا احسان یاد آیا۔ شب عاشور ہوئی، شب عاشور گھر اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، چہرہ گھر کا درد پڑا ہوا ہے۔ غلام آیا، گھر کے غلام نے آ کر دیکھا، سمجھا کہ آقا پیاسے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، چہرہ درد ہو رہا ہے۔ دوڑ کر غلام گیا، ہاتھ میں پانی کا کوزہ لے آیا، گھر کی طرف کوزہ پانی کا بڑھایا، گھر نے پانی کا کوزہ لیا، لے کر زمین پر پھینک دیا۔ اب جو غلام نے جو دیکھی کیفیت تو بھائی کے پاس گیا، گھر کے بھائی سے کہا ذرا دیکھو تو صحیح اپنے بھائی ہر کو جا کر، کل کے جنگ کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں کہ چہرہ درد ہو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ہر کے بھائی اور ہر کا بیٹا آیا، ہر کے بھائی نے کہا اے ہر، تم تو کوفے کے نامور شہسوار ہو، کل کی جنگ کا تمہیں اتنا خوف ہے کہ تم رو رہے ہو، تم پانی نہیں پیتے، یہ غلام پانی لایا ہے تم نے پانی نہیں پیا۔ ہر نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا بھیا مجھے جنگ کا خوف نہیں ہے۔ کہا کہ روتے کیوں ہو، آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ ہر نے کہا بھائی یہ سننا چاہتے ہو کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں بتاؤ۔ شب عاشور تھی، رات کا اندھیرا تھا، رات سنسان تھی۔ ہر نے کہا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں بتاؤں میں کیوں رو رہا ہوں، میں تمہیں بتاؤں میری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے۔ بھائی کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا۔ بھائی نے کہا وہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا ذرا سنسان فضا میں تھوڑا سا آگے میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر خیام حسینی کی طرف ہر اپنے بھائی بیٹے اور غلام کو لے کر آ گئے۔ سنسان رات میں ایک جگہ درمیان میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا، ہر نے اپنے بھائی سے کہا بھیا، ہر نے اپنے بھائی سے کہا بھیا اس سنسان فضا میں ذرا سنو تو صحیح یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں، اس سنسان فضا میں ذرا سنو تو
اہل بیت سے معصوم بچوں کی الاتش 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 کی آوازیں آ رہی ہیں. انہوں نے کہا بھیا انہی آوازوں نے میرے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے ہیں, انہی آوازوں نے میرے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے ہیں. ہمیں جہاں مولا کو لے کر آتا نہ ان کے بچے پیاسے ہوتے. انہوں نے اپنے بھائی سے کہا بھیا میرے مولا حسین رحمت للعالمین کے فرزند ہیں, میں ان سے جا کر معافی مانگوں گا تو مجھے معاف کر دیں گے, تمہارا کیا خیال ہے؟ بھائی اور بیٹے نے کہا ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے. غلام سے حر نے کہا چل میں تجھے آزاد کرتا ہوں, بس آزادی کا نام سننا تھا. غلام نے کہا آقا جب تک جہنم میں رہے ساتھ رکھا, جب تک جہنم میں رہے ساتھ رکھا, اب جنت میں جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو, اب میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا. ہاں ادا کرو, مختصر کرو. ادھر حسین نے روز عاشور فجر کی نماز ادا کی. عباس علی اکبر حبیب ابن مظاہر ذرا میرے قریب آؤ. سب جب قریب آئے تو کہا عباس میرا ایک مہمان آ رہا ہے. علی اکبر میرا ایک مہمان آ رہا ہے, جاؤ جا کر اس کا استقبال کرو. حبیب تم حر کا استقبال کرنا, عباس تم حر کے بھائی کا استقبال کرنا, علی اکبر تم حر کے بیٹے کا استقبال کرنا, اور غلام کا استقبال حسین کا کرنا. غلام کا استقبال حسین خود کرے گا. حر نے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے ساتھ جب چلنے کا ارادہ کیا تو ایک روایت یہ ہے کہ حر نے اپنے بیٹے سے کہا میرے ہاتھ باندھ دو. اپنے بھائی سے کہا کہ ابا میرے چہرے پہ ڈال دو, مجھے کھلے ہاتھوں سے اور کھلے چہرے سے مولا کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے. روایت میں ہے کہ چہرے پر ابا ڈالی, ہاتھوں کو بدلوایا رومال سے. اب چلے, حر کا بیٹا چلا, حر کا بھائی چلا, حر چلے. جب ذرا آگے پہنچے حر کے بیٹے نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. عرب میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی حیرت کا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی فضیلتوں والی بات ہوتی ہے تو اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی جاتی ہے. حر نے جن کے چہرے پر ابا پڑی ہوئی تھی, بیٹے تو نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا بابا ہمارے استقبال کے لیے حبیب ابن مظاہر آئے. اب ذرا اور آگے بڑھے. اب آگے بڑھ کر حر کے بیٹے نے 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حر نے کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ تو حر کے بیٹے نے کہا بابا ہمارے استقبال کے لیے حضرت عباس اور شہزادہ علی اکبر آئے ہیں. حضرت عباس اور شہزادہ علی اکبر آئے ہیں. ایک مرتبہ ذرا سا اور آگے بڑھے. جب تھوڑا سا اور آگے بڑھے ان کے بیٹے نے جلدی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا مولا حسین خود آ رہے ہیں. بابا مولا حسین خود استقبال کے لیے آ رہے ہیں.
حسین کے قدموں میں رکھ دیا. بس چند جملے عزادارو، انہوں نے اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھ دیا. مولا یہ قدم اس وقت تک نہیں چھوڑا. انہوں نے پوچھا مولا آپ کا اس قدر رونے کا سبب کیا ہے؟ اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک جملے کے لیے ساری گفتگو کر رہا ہوں. مولا آپ کے اس قدر رونے کا، گر کہتے مولا آپ کے اس قدر دارو قطار رونے کا سبب کیا ہے؟ تو امام حسین کہتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو مہمان نوازی کا سامان موجود تھا. آج جب تو دوست بن کر آیا ہے تو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ہے کہ تیرے سامنے پانی کا ایک گھونٹ پیش کر سکوں. انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے اور ہاتھ جوڑ کر کہا مولا اب مجھے اطمینان اس وقت ہوگا جب سب سے پہلے میرے بیٹے کو لڑنے کی اجازت دے دے. حسین نے ان کے بیٹے کو میدان میں اصرار کے بعد جانے کی اجازت دی. ان کا بیٹا میدان میں گیا، شجاعت اور بہادری سے لڑا. جیسے جیسے ان کا بیٹا شجاعت کے چپر دکھاتا تھا ان کا چہرہ زرد ہوتا جاتا تھا، ان پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہوتے جاتے تھے. ایک مرتبہ ان کا بیٹا گھوڑے سے گرا، آواز دی میری مدد کو آؤ. اب ان کے چہرے پر اطمینان آیا. ان کے بیٹے نے جب مدد کے لیے آواز دی، ایک طرف سے حسین مدد کے لیے گئے، دوسری طرف سے اور مدد کے لیے گیا. اور بوڑھا باپ ہے، مقتل میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، آواز دیتا ہے بیٹا. اور کہتا ہے بیٹا تو کہاں ہے، مجھے آواز دے. اور کو جب ڈھونڈنے سے ان کا بیٹا نہ ملا تو ایک طرف سے مولا حسین کی آواز آئی اور تیرا بیٹا میرے پاس ہے، تیرا بیٹا میرے پاس ہے. ان میں آ کر دیکھا حسین نے ان کے بیٹے کا سر اپنے جانوں پہ رکھا ہوا ہے، اپنے جانوں پر رکھا ہوا ہے. ان میں کہا مولا یہ غلام جاتا ہے، مولا یہ غلام جاتا ہے. بس آخری جملے ان کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا، ان کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا. اور آگے بڑھے تاکہ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائیں، اور آگے بڑھے تاکہ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائیں. جملہ ایک کہنا ہے اور آگے بڑھے تاکہ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائیں. حسین نے تڑپ کر ہاتھوں سے روک دیا